بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے بعد ذی-قعدہ سے اشہر حرم، حرمت والے مہینے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ رجب، پھر شعبان، رمضان، شوال کے بعد ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ مذہب اسلام کی بہت ساری تاریخیں، بہت سارے فضائل، بہت سارے مسائل، بہت سارے فرائض اور عبادات اور اسلامی مزاج انسانیت میں پیدا کرنے کی ایک عظیم الشان تاریخ ان حرمت والے مہینوں سے جڑی ہوئی ہے۔ قربانی کی تیاریاں مسلمانوں کے لیے غمگین ہے، اور گھروں میں اور ذمہ داروں میں اور مجلسوں میں قربانی کے سلسلے میں گفتگو اور تیاریاں زوروں پر ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہونے کی وجہ سے ہم پر عائد ہوتی ہے۔ مسلمان سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، لیکن 3 نبیوں سے ہماری خاص نسبتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری ذریت کی نسبت ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، آپ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری نسبت ملت کی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت امت کی ہے کہ ہم سردار انبیاء کی امت میں ہیں۔ حضرت آدم سے نسبت ذریت کی، حضرت ابراہیم سے نسبت ملت کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملت کے ساتھ امت کی نسبت ہے۔
اور ان تینوں نسبتوں سے ہمیں تین خاص چیزیں حاصل ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی نسبت سے ہمیں قربانی ملی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں آپ عید تک مسلسل جمعہ کے اندر اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کی تاریخ سنتے رہیں گے۔ میرے حصے میں جو شمع جلانے کا موقع ملا ہے، کوشش کروں گا کہ ایک موضوع پر قربانی سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں، اس لیے کہ موجودہ وقت مسلمانوں کے لیے یہی فریضہ، یہی ذمہ داری مسلمانوں کے سامنے ہے۔ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ یہ بات اس لیے بتلانی ہے کہ قربانی کے متعلق بددین، ملحدین، لادین، متجددین قسم کے مسلمانوں نے ایک غلط فہمی امت مسلموں میں یہ رائج کر رکھی ہے کہ قربانی، یہ جانور کا ذبح کرنا، قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی یہ مولویوں کی ایجاد ہے۔ ان کے مدارس چلانے کے لیے اور کھالیں جمع کرنے کے لیے مولویوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، شروع کیا ہے۔ ان مولویوں سے پہلے، اور مولوی پروفیشن جب سے آیا ہے اس سے پہلے اس جانور کے ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ جانوروں کے ذبح کرنے میں کتنے نقصانات ہیں، اور اگر قربانی میں جانور نہ ذبح کیے جائے بلکہ جتنا پیسہ اس میں لگایا جا رہا ہے کہیں اور وہ پیسہ صدقے کی نیت سے لگا دیا جائے تو کتنے بڑے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں ان ملحدین نے، ان بددین نے، ان نیا دین، متجددین، نئے دین پیش کرنے والوں نے، اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ منکرین حدیث ہوتے ہیں۔ وہ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک سیاسی رہنما مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین کے اوپر تھے، آپ کی اتباع، آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی لازمی تھی۔ اب آپ چلے گئے، اب قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے تنہا قرآن کافی ہے۔ جن کا نعرہ ہوتا ہے کہ میں اور میرا قرآن حق پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ احادیث کی حفاظت ہوئی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے بڑا گمراہ شخص امام بخاری ہے۔ اب ایسے بددین لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد قربانی سے متعلق آپ کی مجلس میں پیش کرنا اور اس کے جوابات دینا آج کی مجلس میں جو نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لاک ڈاؤن کے ہنگامے اور یہ بزنس کا ٹھپ ہو جانا، مسلمان پہلے ہی جگاڑ والی مسلمانی تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مولوی صاحب، پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ نہیں چلتا کیا؟ سب کی طرف سے ایک قربانی کر دیں گے اور وہ 1500 روپے والا اور 1200 روپے والا حصہ نہیں چلیں گا کیا؟ یہ جگاڑ والی مسلمانی میں جس رب نے تمہیں اس کورونا سے بچا لیا اس کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قربانی جان کا بدلہ ہے۔ کورونا میں چلے جاتے، کتنے چلے گئے، تم بچے ہو۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، رب کے شکرانے میں جان کا بدل دینا ہے۔ اہل استطاعت کو، مال والوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو قربانی ضرور کرنا ہے۔ یہ جو چور راستے مل گئے ہیں باہر نکلنے کے،
اور شریعت مطہرہ پر ڈاکے جو ڈالے جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وہ متواتر شکل جو 1450 سال سے مسلسل چلی آ رہی ہے، یہ آج کے زمانے میں پیدا ہونے والے اور یہ موسمی کیڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کے حملے ہیں شریعت محمدہ کی اس نورانی اور روحانی شکل پر جو جزیرۃ العرب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خیر القرون سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے یہ عبادات پر حملہ کر رہے ہیں، یہ نماز پر بھی حملہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی جو شکل ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک کی، یہ بھی مولویوں کی ایجاد ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اذان ہوئی تو برکت کی دعا کر دو، ہو گئی نماز ختم۔ یہ 4 رکعت اور یہ 2 رکعت اور یہ 3 رکعت، یہ سب بعد والوں کی ایجاد ہے۔ انہوں نے، یہ مولویوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے رائج کر رکھی ہے، جاری کر رکھی ہے۔ تو دین کے ہر عمل پر، ہر عبادت پر ان کا حملہ ہے۔ قربانی پر بھی ہے۔ قربانی ابھی کی ابتدا نہیں ہے، ابھی کی پیداوار نہیں ہے۔ قربانی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے، جب سے قربانی چل رہی ہے۔ سب سے پہلی قربانی کون سی تھی؟ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ اختلاف کیوں ہوا تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ شروعات تھی، انسانیت کی ابتدا تھی، آپ آسمان سے اتارے گئے، آپ کی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنت میں آپ کی بائیں پسلی سے بنائی گئی، دونوں کو دنیا میں اتارا گیا، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب انسانیت کی ابتدا ایسے ہوئی، وہاں سے انسانوں کی پیدائش ایسے ہوئی کہ ہر رحم سے حضرت حوا کو ہر دفعہ جب بھی حمل ٹھہرتا، ایک ساتھ 2 اولاد پیدا ہوتی ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور ایسے 6 مہینے اور 9 مہینے کی مدت نہیں ہوتی، بہت جلدی ہوتے اور بہت جلدی بڑے ہوتے۔ وہ زمانے کی ترتیب تھی، انسانیت کی ترقی کا دور تھا، بس شروع ہوئی تھی ابھی انسانیت، آگے بڑھنا تھا انسانیت کو۔ تو ایک ساتھ 2 اولاد پیدا ہوتی، اور اس حمل سے جو 2 لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہیں، یہ دونوں سگے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اور دوسرے حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے وہ سگے بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں آپس میں سگے نہیں ہوتے۔ پہلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی ہوتی دوسرے حمل سے پیدا ہوئی لڑکی سے، اور پہلے حمل سے جو لڑکی ہوئی ہے اس کی شادی ہوتی دوسری مرتبہ پیدا ہوئے لڑکے سے۔ یہ شریعت کا قانون تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام تھا بلوا، جو کہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ شریعت کے مطابق حابیل سے اقلیمہ کی شادی ہونی تھی اور قابیل سے اس کم خوبصورت بلوا کی شادی ہونی تھی، لیکن قابیل نے اعتراض کر دیا، کہا کہ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میں تو اسی سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت اس کی اجازت نہیں دیتے، اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو چلو دونوں مل کر قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ غلط۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ بھی الگ ہوتا تھا۔ حابیل نے ایک مضبوط صحت مند جانور
منتخب کیا قربانی کے لیے اور ایک میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور قابیل نے جو کا بڑا تھیلا، بڑا بورا لے جا کر میدان میں رکھ دیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قربانی قبول کیسی ہوتی تھی؟ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اللہ کے یہاں اس سامان کو جلا دیتی، جلا کر راکھ کر دیتی۔ جس کا سامان جل گیا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کا جانور جلا کر راکھ کر دیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل غلطی پر ثابت ہو گیا، حضرت آدم بھی سمجھا رہے تھے، آسمان سے بھی فیصلہ آ گیا۔ بس اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی کہ میری قربانی قبول کیسے نہیں ہوئی، اس کی کیسے قبول ہو گئی۔ اس حسد میں اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل قاتل ٹھہرا، حابیل مقتول ہوا۔ اس نے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی نے کہا کہ اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو حابیل نے کہا کہ میں تو نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، تم اگر اس گناہ کو اپنے سر لینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح سے، اور آگے چل کر پھر انبیاء بنی اسرائیل کے زمانے میں قربانی کا وہی طریقہ رہا کہ آسمان سے آگ آتی، سامان کو جلا دیتی، وہ قربانی قبول ہو جاتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اب وہ پاکیزہ شریعت لے کر آئے ہیں جو سراپا رحمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قربانی کا طریقہ بھی بدل دیا۔ اگر آج بھی ایسے ہی ہوتا کہ قربانی کا جانور میدان میں رکھا جاتا، آگ آتی اور جلا ڈالتی تو کتنا حسد پیدا ہوتا۔ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبول ہو گئی، بس اس حسد میں لڑائیاں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے آخرت پر نتیجے کو اٹھا کر رکھ دیا کہ جس میں اخلاص ہوگا اللہ رب العزت اس کی قربانی قبول فرمائے گا، جو اخلاص سے خالی ہوگا اللہ رب العزت اس کی قربانی کو منہ پر پھینک کر مار دے گا۔ تو بات یہ صاف ہوئی کہ قربانی آج کی پیداوار نہیں ہے، قربانی اس دن سے ہے جس دن انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی۔ دوسری چیز قربانی کے متعلق کہ قربانی میں جانور ہی کیوں ذبح کرنا ہے، اتنا لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ان 3 دنوں میں خون کی شکل میں ندیوں نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، کتنا افراط ہے، کتنی فضول خرچی ہے، اور تمہیں اللہ کا تقرب چاہیے، نزدیکی چاہیے، تو بیچارے جانور کی کیا غلطی ہے؟ اس طرح سے غلط فہمی پیدا کر کے شریعت اسلامی کا شعار قربانی، ایسا عظیم شعار کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ آنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، استطاعت کے بعد اس نے قربانی نہیں کیا ہے۔ قربانی اسلام کا شعار ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کو ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا ہے۔ ان کا اعتراض ہے کہ جانور نہ ذبح کیا جائے، اس کی جگہ پر وہ پیسہ جو جانور خریدنے کے لیے رکھا ہے اس پیسے کو صدقہ کر دیا جائے، غریب کو دے دیا جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بھلا ضرورتیں اللہ رب العزت پوری کرنا جانتے ہیں یا یہ ہمارے زمانے کے سمجھدار بنے پھرنے والے ناسمجھ لوگ، بد عقل لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ کسی کو پیسہ دے دینے سے، اکنامک اگر انہوں نے پڑھا ہے، معاشیات کو اگر انہوں نے پڑھا ہے تو یہ جان سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر
معاشیات کا، اکنامک سسٹم کو پاورفل بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں آپ پیسہ دے دیجئے، وہ پیسہ کھا پی کر ختم کر دے گا۔ اگر آپ کو معاشرے کے اندر معاشیات مضبوط کرنی ہے، مسلمانوں کے روزگار کو مضبوط کرنا ہے، تو روزگار جاری کریے، کوئی بزنس چلائیے، مال کو ایکٹیویٹی میں لگائیے، تب جا کر معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ ہاتھ میں پیسہ دینے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے، معیشت مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ ہم قربانی کا جانور اگر لینا طے کر دیں کہ قربانی سب کے سب جانوروں کی کریں گے، تو پھر غریب جانور پالنا شروع کرے گا۔ ایک غریب ایک جانور پالے گا، چھوٹا سا بچہ لے کر آئے گا، وہ اس کی پرورش کرے گا، کھلائے گا پلائے گا، اس کے سامنے پورا سال ہوگا۔ ایک بکرا وہ لے آیا، 2 بکرے لے آیا، سال بھر ان کی پرورش کی، جنگلوں میں لے جا کر ان کو کھلایا، محنت مشقت کی۔ اب قربانی کے وقت جب وہ بازار میں لے کر آیا ہے تو سارے سال جو قیمت اس جانور کی لگنی ہے، قربانی میں وہ قیمت نہیں لگتی ہے، قربانی میں اس سے کئی گنا زیادہ قیمت لگ جاتی ہے۔ وہ قصائی جو سارے دن بھر میں 1000 روپیہ بڑی محنت مشقت سے کمائے، اب قربانی کے دن وہ 1000 نہیں 10 پٹ اور 20 پٹ زیادہ کما لیتا ہے۔ اور وہی صرف نہیں آتا ہے، اپنے ساتھ بہت سارے جونیئرز کو بھی لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ نئے بچوں کو بھی لے کر آتا ہے کہ آج ان کی ٹریننگ کا دن ہے کہ ان کو اچھے سے ٹرین کر دیا جائے۔ تو وہ بے روزگار لوگ جنہیں سارا سال روزگار اتنی وافر مقدار میں نہیں مل رہا ہے، قربانی کے دنوں میں ان کے لیے ان کی ضروریت کا پورا سامان ہو جاتا ہے۔ جانور غریب پال رہے ہیں، اسے بیچنے کے لیے مارکیٹ لا رہے ہیں، عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ان کو پیسہ مل رہا ہے، ذبح کرنے والوں کو عام دنوں سے کئی گنا زیادہ پیسہ مل رہا ہے، گھاس والوں کو کئی دنوں سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے۔ پھر جب جانور ذبح ہوا ہے تو وہ بچے، وہ غرباء جو صرف خواب دیکھ سکتے تھے گوشت کھانے کا، اب بھرپور مقدار میں وہ گوشت کھا رہے ہیں، ان کی ضروریات کا سامان ہو رہا ہے۔ یہ ضروریات کے پورا کرنے کا کام نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ معیشت کے مضبوط کرنے کا کام نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ مسلم امت کے ضروریات زندگی کا، ان کے روزگار کا سامان نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ لیکن یہ کہتے ہیں کہ پیسہ صدقہ کر دو۔ سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے، جب اللہ کا حکم آ جائے، اب اس کی حکمت ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، رب تعالیٰ کا حکم ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اگر اس کی حکمت عقل میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سمجھ لیا کہ قربانی کے ذریعے معیشت ختم نہیں کی جاتی ہے، معیشت مضبوط کی جاتی ہے۔ بڑی برادری، ایک بڑی برادری قربانی کے ذریعے سے اپنے روزگار سے جڑ جاتی ہے، پھر اس کی کھال بن رہی ہے، اس کھال نکلی ہے تو کھال کے ذریعے لیدر کی کمپنیاں چل رہی ہے، اور لیدر کی کمپنیاں اور اس کا کاروبار ملک کی معیشت میں ایک بڑا رول ادا کرتا ہے، ایک بڑا حصہ رکھتا ہے۔ ہڈیاں نکلی ہیں، ان ہڈیوں کے ذریعے بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں۔ ایک جانور کے ذبح کرنے کا فریضہ ادا ہوا ہے، قربانی کا عمل پورا ہوا ہے، کئی برادریاں روزگار سے، معیشت سے لگ گئی ہے، ان کی ضروریات زندگی کا سامان ہو گیا ہے۔ وہی پیسہ غریب کو دے دیتے تو وہ کھا پی کر ختم کر دیتا۔ اگر ہماری عقل میں نہیں بھی آ رہی ہے اللہ کے کسی حکم کی حکمت، تو بھی رب تعالیٰ کا حکم سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ رب تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، ہاں رب تعالیٰ کا ہر حکم پورا کا پورا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھ بھی چاہیے۔ ہماری خواہشات نفسانی میں مبتلا عقلیں یہ کیا اللہ کی حکمتوں کو سمجھیں گی؟ رب تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے فطری مزاج چاہیے، سلیم فطرت اور روح چاہیے، پاکیزہ دل چاہیے۔ جب اللہ کے احکامات کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہے، فجر کی 2 رکعت ہی فرض کیوں ہیں، ظہر کی 4 کیوں ہیں،
اللہ نے فجر میں 4 رکعت کیوں رکھی، ظہر میں 12 کیوں رکھی، عصر میں 8 کیوں رکھی، مغرب میں 7 کیوں رکھی، عشاء میں 17 کیوں رکھی؟ یہ کیوں کو سمجھنے کے لیے سلیم الفطرت انسان چاہیے، پاکیزہ دل چاہیے، رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں لگنے والا، اللہ کے ذکر میں ڈوبنے والا دل چاہیے۔ سمجھ میں ضرور آئیں گی حکمتیں، تو قربانی کی حکمتیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ ایک بار اور سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا ہے، اب اس کا حکم اصل ہے، اس کا وقت، اس کی جگہ، یہ سب اصل نہیں ہوتی ہے، اس کا حکم اصل ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اکڑ کر نہیں چلنا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، تواضع کے ساتھ چلو، عاجزی انکساری کے ساتھ چلو، جھک کر چلو، زمین پر پاؤں پٹک کر مت چلو، تو یہی عبادت ہے۔ اور وہاں جب سعی کر رہے ہیں آپ اور ان 2 ہری پٹیوں کے درمیان چل رہے ہیں، تو وہاں پر حکم ہے کہ اکڑ کر چلو، سینہ تان کر چلو، زمین پر پاؤں پٹک کر چلو، تو وہی عبادت ہے۔ یہاں پر نیاز کے ساتھ چلو، وہاں پر ناز کے ساتھ چلو۔ دوسری زمین پر دنیا بھر میں ناز کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے، نیاز مندانہ انداز سے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، لیکن وہاں ناز اور نخرے کے ساتھ چلنا ہے، اکڑ کر اور سینہ تان کر چلنا ہے۔ تو نہ ناز اصل ہے نہ نیاز اصل ہے، جس رب نے حکم دیا ہے اس کا حکم اصل ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حج کرنے میں بہت پیسہ لگتا ہے، چلیے ایسا کرتے ہیں کہ حج کرنے میں وہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے غریب غربا کی مدد کر دیتے ہیں، اس حج کے بجائے یہاں پر غریبوں میں صدقہ کر دو، تو یہ فریضے کو بدلنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، کسی نبی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ گرمی کے موسم میں روزے آ رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں سردیوں میں روزے رکھ لیتے ہیں، بڑے مشقت کے روزے ہیں گرمیوں کے، لہٰذا سردیوں میں رکھ لیے جائے، چلو جوان بچے گرمیوں میں رکھ لو، بوڑھوں کے لیے سردیوں میں رمضان لے کر آتے ہیں۔ اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے حکم کو بدل دیں، اللہ رب العزت کے حکم کو بدلنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جس عمل کا جو وقت طے کیا ہے، جس عمل کے پورا کرنے کا رب تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اس کا حکم اصل ہے۔ پھر وہ جانور ذبح کرنا بھی اصل نہیں ہے، ان 3 دنوں میں ذبح کرنا اصل ہے۔ ہم سارے سال جانور ذبح کرتے ہیں، آج بھی صبح جانور ذبح ہوئے ہیں، قربانی کی گئی ہے، جانور کے گلے پر چھری پھیری گئی ہے آج بھی، اور سارا سال ہوتا ہے، لیکن ہم اسے قربانی نہیں کہتے ہیں۔ آج جو جانور ذبح ہوا ہے، کون کہتا ہے قربانی؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ اسی طرح سے 10، 11، 12، 13 ذی الحج کو جو جانور کے گلے پر چھری پھیری جائیں گی، اسے بھی کوئی قربانی نہیں کہتا۔ ان 3 دنوں میں جو جانور ذبح کیے جائے وہ قربانی ہے، وہ سنت ہے، باقی تو گوشت اور ضرورت ہے۔ سارے سال جو جانور ذبح ہوں گے وہ صرف گوشت اور ضرورت ہوں گے، ان 3 دنوں میں جو جانور ذبح ہوں گے وہی سنت ہوں گے، وہی قربانی ہوں گی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہذا مسلمان کو رب تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، رب تعالیٰ نے صاحب حکم بھی نہیں دیا، اللہ جانتے تھے کہ آخری زمانے میں کیسے کیسے ناسمجھ لوگ بڑے بڑے سمجھداروں کے بھیس میں نکل آئیں گے، اور معاشرے کے اندر بڑی بڑی جگہ بنا کر تو کوئی وکیل بنا پھر رہا ہے، تو کوئی ڈاکٹر بنا پھر رہا ہے، تو کوئی انجینئر بنا پھر رہا ہے، کوئی بزنس مین بنا پھر رہا ہے، لیکن اس کے سارے حملے شریعت محمدی پر ہیں، شریعت محمدی کے احکامات کو بدلنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ جانتے تھے پہلے سے، اس لیے سارے چور دروازے بند کیے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا ہے، آپ نے خواب دیکھا کہ میں جانور کو ذبح کر، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے، بیٹے کو بلا لیا،
تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی بڑی گنجائش تھی، پورا میدان کھلا پڑا تھا، خواب ہی تو ہے۔ اللہ رب العزت کوئی اور اشارہ دے رہے ہوں گے، مسئلہ کچھ اور ہوگا، اللہ کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہوں گے، کئی تعویلیں کی جا سکتی تھی جیسے آج کے عقل مند کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بیٹے کو بلاؤ اور اس کے سامنے بات رکھ دو۔ بیٹے کو بلایا ہے، سامنے بات رکھی ہے، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ ہاں کی رائے ہوں گی تو ذبح کر دوں گا، نہ کی رائے ہوں گی تو ذبح نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم اپنے فیضان نظر کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بیٹے پر اس تربیت کا کتنا اثر ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی و مشیت ساتھ رہی تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ ایسے نہیں کہا کہ میں بھی نبی کا بیٹا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو کر گزریے، میں بھی نبی کا بیٹا ہوں، میں کوئی پیچھے نہیں ہوں، میں بھی آپ کی ہی کی طرح آگے ہوں، میں بھی قربان ہو جاؤں گا، یہ نہیں کہا، یہ میں نہیں کیا حضرت اسماعیل نے۔ حضرت اسماعیل نے اللہ کے حوالے کیا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کی توفیق اور مرضی رہی، اس کی طرف سے تائید رہی تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دونوں چاہتے تھے کہ یہی قربانی اصل ہے، گلے ہی پر چھری پھیرنا اصل ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ بیٹے کی جگہ پر مال صدقہ کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جایا گیا، اوندھے منہ لٹایا گیا، گلے پر چھری رکھ کر اسے پھیرنے کے لیے حضرت ابراہیم کوشش کر رہے ہیں اور چھری کام نہیں کر رہی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، نادیناہ یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ کا امتحان تھا، آپ نیکوکاروں میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہم فدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل کی جگہ پر اس کے بدلے میں، اس کے فدیے میں ایک عظیم قربانی پیش کر رہے ہیں، بذبح عظیم، ایک عظیم ذبح، ایک عظیم دمبا پیش کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا وجود اطہر جنت کی مٹی سے بنا تھا، ان کے فدیے میں جنت کا دمبا لایا گیا۔ اللہ پاک دنیا کا بھی کوئی دمبا پہنچا دیتے تھے وہاں پر، کہ دنیا کا کوئی دمبا چل پھر رہا ہے اور اسے وہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ نے جنت سے جبرائیل امین کے ذریعے دمبا بھیجا، اس لیے کہ جنتی انسان کے بدلے میں جنتی دمبا ہی چلے گا۔ حضرت اسماعیل اور تمام انبیاء علیہ السلام کا وجود اطہر، ان کی بنیاد، ان کا خمیر مبارک جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اور سردار انبیاء کا خمیر مبارک جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے۔ لہذا حضرت اسماعیل کے لیے جنت کا دمبا آیا، وہ جنت کا دمبا لایا گیا، اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا گیا۔ تو جانور پہلے ہی انسان کا فدیہ ہے، انسان کا بدل ہے۔ اگر ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے بچوں کا بدل ہے، ہم نے اس جانور کا بھی بدل نکال لیا اور صدقے میں پڑ گئے ہیں۔ صدقہ کرنے کے لیے سارا سال پڑا ہوا ہے۔ درمیان میں ایک ضروری سمجھتا ہوں، آپ حضرات ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں جمیل بیگ مسجد سے تعمیر ملت کی یہ تنظیم اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے بہت سارے خیر کے، فلاح کے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ وہ بیچارے بد دماغ لوگوں کو قربانی کے ٹائم پر جو صدقہ یاد آ رہا ہے، تعمیر ملت سارا سال وہ صدقہ ادا کرتی ہے، اور آپ حضرات کے تعاون سے سال بھر کی وہ نیکی یہاں سے جاری و ساری ہے۔ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، یہ سرکاری دواخانوں کے پیشنٹس، ضرورت مند لوگ یہاں آ کر
کھانا کھاتے ہیں، ان کی ضروریات کا یہاں سے سامان کیا جاتا ہے، ان کی دوائی کے لیے یہاں سے رہنمائی کی جاتی ہے، نوجوان بے روزگار بچوں کے روزگار کے لیے یہاں سے رہنمائیاں کوششیں کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے یتیم خانہ، مسافر خانہ اور اس کے علاوہ شادی بیاہ کے رابطے کا کام الحمدللہ یہاں سے پورا کیا جاتا ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر خیر کے کام یہاں سے پورے کیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں اس طرف، شہر کے ایک طرف کا یہ علاقہ، یہاں کے محلے کے سارے بچوں کے لیے بہترین مکتب کا انتظام، پڑھائی کا، بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام علماء کرام کی نگرانی میں یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کے تعاون سے ہوتا ہے۔ ان کے نمائندے آپ حضرات کے پاس آ رہے ہیں، آپ جلدی جلدی ان کا تعاون کریں تاکہ وہ ساری نیکیوں میں، خیر میں آپ کا حصہ بھی لگ جائے جو اللہ پاک ان کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان 3 دنوں کے لیے جانور کے ذبح کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے، اور یہ 3 دن ہو جانے کے بعد اب قربانی کیجیے، اب صدقے کے ذریعے سے، اب جانور ہدیہ دینے کے ذریعے سے وہ جانور لا کر دے دیجئے، ہدیہ کر دیجئے، صدقے کے طور پر دے دیجئے۔ مدرسوں میں، یتیم خانوں میں اور ایسے رفاہی تنظیموں میں سال بھر کے لیے وہ نیکی رکھی ہوئی ہے۔ ان 3 دنوں ہی میں کیوں یہ نیکی یاد آتی ہے؟ اسلامی احکامات پر حملہ اور اسلامی عبادات کی اس مشروعہ، اس متواترہ شکل کو بگاڑنے کا یہ خیال انہی دنوں میں کیوں آتا ہے؟ سارا سال صدقہ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اگر کسی کا 10-20 ہزار کا جانور دیتا ہے تو اس کو بڑے تانے دیے جا رہے ہیں کہ یہ صدقہ کیوں نہیں کیا ہے، غریب پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہے ہیں، اور غریب کے بچے کی پڑھائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور تم بڑے بڑے قیمتی جانور ذبح کر رہے ہو، یہ قربانی کر کے یہ جانوروں کا خون بہا کے اللہ کو کیا ملے گا؟ ایسے خیالات اس وقت کیوں نہیں آتے جب لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنے بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے؟ ضرورت کا گھر کافی نہیں ہو رہا ہے، سٹی کے باہر بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، اس وقت یاد نہیں آتا ہے غریب کا بچہ آپ کو، اس کی فیس اور اس کی تعلیم اور تربیت، اس کے پھٹے کپڑے اس وقت یاد نہیں آتے ہیں۔ ارے غریب کا بچہ کیا یاد آئے، اپنا سگا بھائی یاد نہیں آتا ہے۔ 4 بنگلے بنائے جا رہے ہیں، اتنے کمرے بنائے جا رہے ہیں کہ مہینہ بھر کمروں میں جھانک کر نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کی صفائی نہیں ہو رہی ہے کمروں کی، اتنے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہیں، اس وقت غریب نہیں یاد آتا ہے۔ صرف اللہ کے احکامات کے پورا کرنے میں غریب یاد آ رہا ہے، اپنے من کے چوچلے پورے کرنے میں غریب یاد نہیں آتا ہے۔ یہی تو صورتحال ہے۔ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بار بار حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ اور یہ ٹور، یہ مکہ اور مدینے کی پکنک کائے کے واسطے، ایک بار حج کر لیا، ایک بار عمرہ کر لیا، بس ہو گیا۔ یہاں غریب کو دیکھو، تم اپنے من کے چوچلے ختم کرو، 4 کمروں میں بس ہو رہا ہے، کائے کے لیے اتنا بڑا بنگلہ کھڑا کر رکھا ہے؟ اتنی ہمدردی اگر غریبوں کی آئی ہے تو اس غریب کو لا کر رکھو اپنے ان کمروں کے اندر جو خالی پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کسی غریب کی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہے، یہ صرف اسلامی احکامات پر حملے اور ڈاکے ہیں، یہ شریعت مطہرہ کی متواتر شکل کو بگاڑنے کے طریقے ہیں۔ باطل نے ہر زمانے میں نئے نئے چمچوں کو خریدا تھا، آج یہ باطل کے چمچے اور اعلی کار ہیں جنہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جن کو حدیث مبارکہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نماز کے منکر، وہ زکوٰۃ کے منکر، وہ روزوں کے منکر، وہ قربانی کے منکر، وہ نماز جنازہ کے منکر، وہ مرتے ہیں تو وصیت کر کے مرتے ہیں کہ ہم کو بغیر نماز جنازہ پڑھائے دفن کر دینا، اس لیے کہ نماز جنازہ کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، رسول اللہ کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کو کون بچائے گا؟ اب ان کے لیے کون سہارا ہوگا؟ اور اب یہ کیسے اللہ تک پہنچیں گے جب انہیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ برائے مہربانی ایسے فتنے جب پہنچے آپ کے پاس تو علماء امت کے پاس پہنچیے، اہل حق علماء کے پاس پہنچیے، اس لیے کہ یہ بھی مولوی بنے پھرتے۔ اہل حق علماء کے پاس پہنچیے، ان کے پاس صحیح مسئلہ جانیے، سمجھیے،
دین کی اس شکل کو معلوم کیجئے جو شکل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھی تھی، اور صحابہ سے ہم تک وہ شکل بحفاظت پہنچی ہے۔ جب ہم دین اسلام کی ان شکلوں کو پوری طرح سمجھ لیں گے، ہمیں اس کی حکمتیں بھی پتہ چل جائیں گی، اور رب تعالیٰ کے احکامات کی عظمت، اس کی وقعت، اس کی فضیلت کو جان کر ہم اس پر عمل کریں گے، ہماری دنیا میں سرخرو ہوگی، کامیاب ہوں گی۔ ابھی تو جانور ذبح کرنے ہیں، آگے وہ وقت آ رہا ہے کہ اسی حقیقی قربانی کو پیش کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی بھیجنا ہوگا، رب تعالیٰ کی راہ میں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بھی بھیجنا ہوگا۔ وہ وقت بہت قریب ہے، اس لیے کہ ہم ویسے بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ڈنڈے کھا کر ہی سدھریں گے اور آزمائشوں میں مبتلا ہو کر ہی سدھریں گے، تو اس کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کرنے کا موقع ہوگا۔ اس سے پہلے اگر سدھرنے کا ارادہ ہے تو قرآن و سنت سے رجوع ہو جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے، اللہ کے لیے رب تعالیٰ کے احکامات کی ان حقیقی شکلوں کو بگاڑنے کی ناکام کوشش مت کیجیے، آپ اپنی کوشش دکھائیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے چوکیدار علماء اہل حق موجود ہیں جو ہر زمانے میں تمہارا رد کرتے رہیں گے اور دین محمدی کی حقیقی شکل کو کائنات انسانی کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں، جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائیں، دین اسلام کی، اس کے احکامات کی ہمارے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں، اور دین اسلام کی تمام خیر سے ہم سب کو بھرپور حصہ عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔